میرب اور رومان شاہ مرحا کے ولیمے میں پہنچیں گے یا نہیں، بس یہی انفارمیشن نکلوانے کے لیے وہ اپنی چچی کے پاس میٹھی چھری بن کر آئی تھی۔ مگر اب چچی کا رد عمل دیکھ کے تھوڑا مایوس اور تھوڑا غصے کے عالم میں واپس پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ خیریت ہے؟ کیوں آگ بگولا ہوئی آ رہی ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ یہ چچی جان خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ وہ غصے سے بیڈ پر پٹک کر بیٹھی۔ کیا کہا ہے تمہاری چچی جان نے؟ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے رومیو کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے غلط کیا کہا؟ ہمیں یہاں پر سر چھپانے کی جگہ مل گئی ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو گیا ہے، تو کیوں تم یہاں پر ایسی حرکتیں کر کے ہمیں یہاں سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہو؟ امی آپ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھ سے ایک بار پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی۔ مجھے ہر صورت میں رومیو کی زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہی ہے، مہک زندی انداز میں بولی۔ بے وقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہاری جیسی بددماغ لڑکی سے رشتہ نہیں بنائے گا۔ مہک، عقل کے ناخن لو۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون سوار تھا، تو اس کے پلے اس کی ماں کی بات کہاں پڑتی؟ اور اب تو میرا میرب کے بھائی کی بیوی ہے، تو ایسے میں کم عقل لڑکی، تم عقل کے ناخن لو۔ رومیو اپنی بہن کا گھر تھوڑی خراب کرے گا، وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوزیسو ہے، یہ تم جانتی ہو۔ میرے خیال میں نے آپ کے کمرے میں آ کر بہت غلطی کی۔ بجائے کہ آپ میرا ساتھ دیں رومیو کی زندگی میں میری جگہ بنانے میں، آپ فضول میں مجھ پر تبلیغ کرنے بیٹھ گئی ہیں، وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی۔ میں کبھی تو تمیز سے بات کیا کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں کیوں یہ ایسی حرکتیں کر کے ہمارے سر سے چھت چھیننا چاہتی ہے۔ یہ ہمارے کیے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اولاد ایسی نکلی ہے۔ شاہ، مجھے اٹھنے دے، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرب کو اپنے سینے پر لیٹا کر پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ دی ہے کہ میں روک ہی نہیں سکتا، ورنہ ابھی میرا کوئی موڈ نہیں تھا تم سے دور ہونے کا۔ وہ بہکی نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر سے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ میں جاؤں؟ جاؤ، گمبھیر آواز میں بہکتا ہوا بالوں میں پھر منہ چھپانے لگا تھا۔ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟ چھوڑے مجھے۔ جانے شاہ، میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر یہ کمبخت دل ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرمائی ہوئی سی شرارتی لہجے میں بولی۔ میری جان، میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی، مگر رزلٹ 0 آیا ہے، وہ بھی شوق ہوا تھا۔ شاہ پلیز، مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ شاہ کو واپس اسی ٹون میں آتے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اوکے، اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ لیٹی ہوئی میرب کے آگے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس سے اٹھنے میں سپورٹ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر میرب نے اپنی پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلی رکھ دی۔ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گیا۔ فریش ہو کے وہ مرر کے سامنے کھڑا ہوا سوچ رہا تھا، تمہاری سچی محبت کے آگے میری بناوٹی نفرت ہار گئی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے میرب، شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا کہ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ میرب کے خیالوں میں گم رومان شاہ ایک ہاتھ سے ٹاول سے اپنا سر رگڑتے ہوئے اور دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر ہلکے قدموں سے چلتا ہوا باہر دروازے کی طرف آیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آر یو رومان شاہ؟ یس آئی ایم، ہلکی سے اسمائل پاس کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا پارسل لے کر آیا تھا۔ تھینک یو اور اللہ حافظ بولتا ہوا واپس چلا گیا۔ رومان شاہ پارسل ریسیو کرتے ہوئے میرب کے پاس آیا۔ میرب، تم ابھی تک باہر نہیں آئی، میری مدد کی ضرورت ہے، بیڈ پر پارسل رکھتے ہوئے اونچی آواز میں شوق ہوتا ہوا بولا۔ اتنی دیر میں میرب فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی۔ رومان شاہ کی محبت کا مان پا کر وہ اور بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ شاہ نے پارسل رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ رومان شاہ سے شرما کر نظریں چراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرب نے پارسل کھولا تو اس میں پنک کلر کی لانگ فراک اور کاسمیٹکس کا سامان اور جیولری تھی۔ اب وہ کبھی غصے سے شاہ کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی میک اپ کی چیزوں کو دیکھتی۔
شاہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ آخر کار اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ پارسل بھی غلط آ گیا ہے۔ یہ پارسل بھی میں نے اپنے لیے ہی منگوایا تھا۔ شاہ، میں اس وقت مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ تو ٹوک لہجے میں بولی۔ حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ کس طرح کا سوال ہے؟ شاہ، آپ کو کیسے پتا لڑکیوں کی سب چیزوں کے بارے میں؟ اب اس کا کیا مطلب کہ مجھے کیسے پتا؟ یار مجھے سب پتا ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں۔ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے پتا؟ کیا آپ نے پہلے بھی کبھی یہ سب چیزیں منگوائی ہیں؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے، اس لیے تو مجھے اتنی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ شاہ اپنی باتوں پر خود ہی الجھ گیا۔ میرا بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میرب، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ شاہ، یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کس کس کو لے کے دیا ہے؟ ویٹ ویٹ ویٹ، تم بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ سب میں نے آن لائن منگوایا ہے۔ میں نے کال کر کے ویب آنر سے بولا کہ لڑکیوں کے تمام میک اپ پروڈکٹس جو آج کل یوز کر رہی ہیں وہ سب بھیج دو، تو انہوں نے یہ سب بھیج دیا۔ اوہ سوری۔ میرب سوری بول کے پارسل پہ پارسل کھولے جا رہی تھی۔ کسی میں سے کاسمیٹکس تو کسی میں سے جیولری تو کسی میں سے سینڈلز نکل رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری شاپنگ کی تھی اس کے لیے شاہ نے۔ میرب تیار ہو رہی تھی اور شاہ ڈریسنگ کے سائڈ پر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ پلیز آپ روم سے جائیں، آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے تو مجھ سے تیار نہیں ہوا جائے گا۔ شاہ کی ایکسر مشین جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرب نے آخر شاہ کو جانے کا بول ہی دیا۔ نہیں، تمہیں تیار ہونے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ وہ شرمائے ہوئی میرب کو دیکھ کر اور بھی محظوظ ہوتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور خود تیار ہو لیں۔ آپ مجھے ہیلپ نہیں بلکہ مجھے دیکھ دیکھ کر کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس میں کیا دقت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ شاہ پلیز جائیں۔ اچھا جا رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اب وہ سچ مچ میں لیٹ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ تیار ہو کے روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی میرب پر پڑی۔ شاہ، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے شاہ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی بولی۔ شاہ بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شاہ جو اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا، دوبارہ سے بولنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ قیامت لگ رہی ہو، گہری نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ کی تو نظریں اس پہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارے گلے میں پہنی ہوئی چین کہاں ہے؟ شاہ، وہ میں نے اتار دیا ہے، وہ میں بعد میں پہنوں گی، اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ چین مت اتارنا، تمہیں اجازت نہیں ہے اسے اتارنے کی۔ مگر شاہ، وہ ایک عام سی چین ہی تو ہے اور وہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچ بھی نہیں ہو رہی، میرب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ وہ عام چین نہیں ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ شاہ نے سامنے ڈریسنگ پہ پڑی ہوئی چین کو اٹھایا اور میرب کی پشت پر لا کر کھڑا ہو گیا، آگے کی طرف سے ہاتھ لے جا کر پیچھے لاتے ہوئے چین کی حد بند کرتے ہوئے مرر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے ہوئے میرب کی انگلی سے لاکٹ کو پش کیا تو لاکٹ کے اندر خوبصورت جانے شاہ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ میرب اسے مرر میں دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائی۔ شاہ، مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جانے شاہ، یہ اپارٹمنٹ بھی آپ کا ہے، آپ اس کی مالک ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ میرب تو خوشی سے سما نہیں پا رہی تھی۔ شاہ، کیا یہ سچ ہے؟ یہ ہمارا ہے؟ نہیں جانے شاہ، یہ تمہارا ہے، تمہارے نام پر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہ کے سینے لگ گئی۔ شاہ میر تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلتا ہوا سیدھا ہال میں آیا۔ ہاں جی برخوردار، ہو گئے تم تیار؟ شاہ میر کو آتے دیکھ کر ملک زبیر چمکتی آنکھوں سے بولے۔ ہاں جی، میں تو تیار ہو گیا ہوں، مگر مجھ سے زیادہ تو آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ میر شرارتی انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو میں کیوں نہ ہوں تیار، حق ہے میرا، میرے شہزادے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو میرے ولیمے کی بہت خوشی ہے، مگر آپ اگر اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لگیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ یار ہم کہاں سے ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں، ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہماری طرف تو تمہاری ماں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔
पास से गुजरती हुई शाहमीर की माँ को देखकर मलिक ज़ुबैर शौक अंदाज में बोले, मलिक साहब, वलीमा आपके बेटे का है, आपका नहीं, जो मैं आपको देखने के लिए बैठ जाऊं। शाहमीर की मामा मजाक करते हुए बोली, शाहमीर, जाकर हमारी बहू को देखो, इसकी तैयारी में कितनी देर है, हम लोग टाइम से निकले हॉल के लिए। जी मामा, जा रहा हूँ। पता नहीं वो पार्लर वाली क्यों मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी के चेहरे पर लेपा पोती कर रही है। पिछले 2 घंटे से इसके चेहरे पर जुल्म किए जा रहे हैं। शाहमीर अफसोस कुन नज़रों से कहता हुआ उठा और बड़े बड़े कदम भरता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में दाखिल हुआ, मगर नज़रें जब सामने उठी तो पलटना भूल गई थी। जी मैम, आप देख लें, अगर कोई कमी है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ, वरना तो ओवरलुक बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत पर जोर देते हुए पार्लर वाली ने मिरहा की खूबसूरती को सराहा। नहीं, आप जाएं, थैंक यू सो मच, मिरहा ने बहुत मध्यम आवाज़ से कहा। जी मैम, पार्लर वाली अपना सामान उठाकर रूम से बाहर चली गई। मिरहा फुल तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी फाइनल लुक देख रही थी। वो स्किन कलर की मैक्सी पहने हुए और साथ में भारी कामदारी दुपट्टा जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, मैचिक ज्वेलरी पहने हुए थी जो बहुत एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी। जब शाहमीर मैं रूम में दाखिल हुआ तो इसे देखा तो देखता ही रह गया। वो अपने वलीमे के ड्रेस में बेहद हसीन लग रही थी। वो अपने हुस्न से शाहमीर पर बिजलियां गिरा रही थी। शाहमीर चाहकर भी इससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो मुस्कुराता हुआ गहरी नज़रों से देखता हुआ इसके करीब आया और खड़ा हो गया। शाहमीर के दरवाज़ा खोलने पर मिरहा ने पलटकर इसकी जानिब देखा। एसपी की जान, इतनी खूबसूरत लगकर क्या एसपी की जान लेने का इरादा है? वो गहरी नज़रों से देखता हुआ इसके कमर पर हाथ डालकर झटके से इसे खुद के करीब कर गया। शाहमीर की तारीफ मिरहा ने शर्माकर पलकें झुका दी। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तो सोचा कि पार्लर वाली मेरी बीवी की खूबसूरती को ख़राब कर देगी, मगर यहाँ तो इसने मेरी बीवी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। शाहमीर शरारत के मूड में आने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहमीर बेटा, और कितनी देर लगेगी? मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। हॉल में मेहमान बार बार मिरहा और शाहमीर का पूछ रहे थे, जिसकी वजह से शाहमीर की माँ को बुलाने के लिए आना ही पड़ा। जी मामा, हम आ रहे हैं, शाहमीर ने अपनी माँ को जवाब दिया। तमाम मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे। मलिक ज़ुबैर साहब और इनकी अहलिया हॉल में मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए खड़े थे। रोमान शाह की गाड़ी हॉल की पार्किंग में आकर रुकी। रोमान शाह गाड़ी से उतरा और घूम के दूसरी साइड से आकर इसने मीरब की तरफ का दरवाज़ा खोला। अपना मजबूत हाथ मीरब के आगे फैलाया। मीरब ने अपना नाजुक हाथ शाह के मजबूत हाथ पर रख दिया। शाह ने मीरब को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए इसका हाथ अपने हाथ में दबा लिया। मीरब अपनी भारी कामदार फ्रॉक संभालते हुए गाड़ी से उतरी। मीरब शाह के बाजू में हाथ डाले मोहब्बत भरी नज़रों से शाह को देख रही थी। रोमान शाह और मीरब दोनों मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ चल दिए। महक, अपनी नज़रों का जाविया ठीक करो, हमारे लिए कोई नई मुश्किल मत खड़ी कर देना। महक की माँ महक की जेलिसी भरी नज़रों पर मीरब और रोमान का ताक़ुब करती थी। इनको देखते हुए बोली, आपको मेरी नज़रें दिखाई दे रही हैं? और वो जो मेरे रोमियो के साथ चिपक कर चल रही है, इसका क्या? महक का लहजा इंतहाई बदतमीज़ी और गुस्से वाला था। कमअक्ल लड़की, वो बीवी है उसकी, पूरा हक है इसका। महक की माँ दांत पीसते हुए बोली, इसको कोई हक नहीं है इस रोमियो के साथ ऐसे चलने का। रोमियो कल भी मेरा था और रोमियो आज भी मेरा है। मैं रोमियो को वापस हासिल करके रहूँगी, इसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। इसकी आंखों में रोमियो को पा लेने का जुनून साफ दिख रहा था। बेवकूफ़ लड़की, तुम इसे कल का कमज़ोर रोमियो मत समझो, वो आज का रोमान शाह है। अगर तुमने इसकी बीवी की तरह आंख उठाकर भी देखा तो वो तुम्हारी हस्ती मिटा देगा। हमारे पास पहले ही सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम खुद को जलील होगी, साथ में हमें भी जलील करवाओगी। अम्मी, आप चुप रहें, ये मेरा मसला है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। कैसे हैंडल करोगी तुम? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तलाक हुई है। हाँ, तो आपका भतीजा मेरे लायक नहीं था। अच्छा हुआ इससे जान छूट गई, वरना मैं रोमियो को कैसे पाती। महक, मुझे तो लगता था कि तुम में अकल की कमी है। मुझे तो आज भी पता चला कि तुम में अकल है ही नहीं। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। चलें भाभी, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? अंदर चलते हैं हॉल में। रोमान शाह की माँ अपनी गाड़ी से उतरते हुए महक से बहस करती हुई अपनी जेठानी के पास आकर रुक गई। जी जी भाभी, चलते हैं। महक की माँ महक को घूरते हुए अपनी देवरानी के साथ चल दी।
آج ڈاکٹر شاہزیب کا میٹنگ میں ایک عام لیکچر تھا۔ وہ بلو کلر کی جینس کی پینٹ کے اوپر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے بہت جاذب نظر لگ رہے تھے۔ اوکے تھینک یو، میٹنگ از اوور، ڈاکٹر شاہزیب کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب پلیز، کیا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما ڈاکٹر شاہزیب کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر ہما کی آواز پر ڈاکٹر شاہزیب رک گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب جو کافی دنوں سے ڈاکٹر ہما کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ جس سوال کا جواب اس سے چاہتی تھی وہ خود اس سوال کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر ہما کو کیا جواب دیتا، اسی لیے ڈاکٹر ہما کی سوالیہ نظروں سے کتراتا ہوا وہ میٹنگ روم سے باہر آیا تھا۔ مگر اب جب کہ اس کے پیچھے آئی ہوئی تھی تو اب بات سننا مجبوری تھی۔ جی بتائیں، وہ دونوں پاکٹس میں اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ ڈاکٹر کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ اور چائے پیتے ہوئے ہم بات بھی کر لیں گے۔ ڈاکٹر ہما نے ڈاکٹر شاہزیب کی اگنورنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہما مجھے ایک ایمرجنسی ہے، پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب نے صاف صاف بہانہ بنایا تھا ڈاکٹر ہما سے جان چھڑانے کے لیے۔ ڈاکٹر شاہزیب اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پلیز صاف صاف بتا دیں، اس طرح بہانے مت بنائیں، ڈاکٹر ہما مایوس لہجے میں کہتے ہوئے جانے لگی۔ ڈاکٹر ہما میرا یہ مطلب نہیں ہے، چلیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر شاہزیب ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہزیب کے ساتھ مرحا کی محبت کو لے کر جو ہوا ڈاکٹر شاہزیب بالکل بھی ویسا ڈاکٹر ہما کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل میں مرحا کے سوا فی الحال کسی کو جگہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں آ گئے، دونوں کرسیوں کو کھینچتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ہما کے چہرے پر اس وقت پوری طرح سے مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ شاہزیب نے چائے کا آرڈر دیا، ویٹر کے جانے کے بعد نظر جھکا کر بیٹھی ہوئی ڈاکٹر ہما کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر ہما مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں، فی الحال میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اسی لیے میں آپ سے بات کرنے سے کترا رہا تھا، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کا دل دکھاؤں۔ شاہزیب شرمندہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر شاہزیب مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ایسی کوئی زور زبردستی بھی نہیں، بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ڈاکٹر ہما نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پلیز شاہزیب مجھے حقیقت سے آگاہ کر کے تاکہ مجھے قدم پیچھے ہٹانے میں آسانی ہو۔ جب تک مجھے حقیقت نہیں پتہ چلے گی کہیں نہ کہیں میں آپ کے لیے امید لگائے بیٹھی رہوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی بار حقیقت بتا دیں، میری امید ختم کر دیں۔ ڈاکٹر ہما بہت مایوس لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما دیکھیں، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، میں کسی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا مگر ان کی شادی ہو گئی ہے، تو ان میں انٹرسٹڈ رہنے کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ جب آپ خیالوں کی دنیا میں کسی کے ساتھ اس قدر انوالو رہتے ہیں تو آپ کو اس دنیا سے باہر نکلنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ہما کو یہ سن کر بہت تسکین ہوئی تھی کہ اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہما ٹوٹتی ہوئی امید میں پھر سے دم بھرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کوئی جلدی نہیں ہے، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں، اور اگر آپ اپنے دل کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو پلیز میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر ہما آپ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور اس سے زیادہ کہیں اچھی انسان ہیں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتی ہیں، فی الحال میں آپ کو کوئی چھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ ڈاکٹر شاہزیب میری چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہت بہتر ڈیزرو کرتے ہیں اور میں شاید کہیں نہ کہیں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں پلیز ڈاکٹر ہما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں آپ بہت اچھی اور قابل ہیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جس نے بہت سال پہلے کسی سے محبت کی اور اپنی یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھا، مگر وہ ایک دم جب آپ سے چھن گئی مجھے یہ ساری دنیا فضول اور بیکار لگنے لگی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سنبھالنے کی، جس دن کامیاب ہو گیا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کو بڑی عقیدت سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ڈاکٹر شاہزیب سے ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس درد سے وہ خود گزرا ہے اسی درد سے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے گزرنا پڑے۔ محبت کی تڑپ اور جدائی کیسی ہوتی ہے یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو امید کا دامن تھماتے ہوئے وہ دونوں اٹھ کر واپس اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنے خطرناک تیور کیوں ہیں تمہارے؟
रुमान शाह ने मीरब के गुस्से वाली नज़रों को देखते हुए बोला, आप मुझसे बात मत करें। गुस्से से नज़र घुमाकर मसनूई हंसी चेहरे पर सजाए हुए मीरब बोली, मेरी जान, तुम्हें गुस्सा किस बात का है? मैं तुमसे बात क्यों ना करूं? रुमान शाह हैरानी से बोला, और आसपास चलते हुए मेहमानों और रिश्तेदारों का लिहाज करते हुए वो भी अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए था। आपने महक के साथ पिक्स क्यों बनवाई? वो गुस्से से आग बगोला होते हुए बोली, मेरी जान के टोटे, मैंने इसके साथ कोई पिक नहीं बनवाई। मैं तो शामिर और मिरा के साथ पिक बनवा रहा था। अगर वो ज़बरदस्ती आकर वहाँ हमारे साथ खड़ी हो गई तो मैं क्या करता? वहाँ से उठ जाता। तो सोचो वहाँ मिरा की रेपुटेशन का क्या होता। आप चुपचाप बैठे रहें, मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, वो गुस्से से बोली थी। रुमान शाह ने ठंडी आह भरी थी। मीरा, वो जब तक यहाँ पर रहेगी इस तरह की चीप हरकतें वो ज़रूर करेगी। मैं बहुत जल्द इसका यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दूँगा। प्लीज़ तुम इस घटिया हरकतों की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मत बढ़ाओ, रुमान शाह ने समझाने वाले नज़रों से देखते हुए उससे कहा। रुमान, मेरे ख्याल से मिरा को हम यहीं से साथ लेकर चलते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? रुमान शाह की अम्मी अचानक से चलते हुए रुमान शाह के पास आकर मशवरा मांग रही थी। रुमान शाह और मीरब ने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते हुए अम्मी जान की जानिब देखा। जी अम्मी जान, आपको जिस तरह मुनासिब लगे। रुमान शाह ने फैसला अपनी अम्मी जान पर ही छोड़ दिया था। हाँ, मेरे ख्याल से यही मुनासिब है कि हम लोग मिरा को हॉल से ही सीधा घर ले चलते हैं। मैंने तो कहा था कि शामिर भी हमारे साथ चले, मगर उसका शायद कोई ज़रूरी केस है जिसके लिए उसे जाना है। वो कह रहा था कि वो सुबह आएगा और कल का दिन वो हमारे साथ ही गुजारेगा। मीरब की वालदा कह रही थी कि मीरब को हम लोग यहीं पर छोड़ जाएं। कल जब शामिर आएगा तो वो भी साथ में आ जाएगी। अम्मी, ये सारे मामले में मीरब के रुकने की बात कहाँ से आ गई? रुमान शाह मीरब के रुकने पर बेजार मुंह बनाते हुए बोला, शाह मामा सही तो कह रही हैं। जब से रुखसत होकर आई हूँ एक बार भी मैं मामा के घर रुकने के लिए नहीं गई हूँ, ना ही मिलने के लिए आई हूँ। मीरब, तुमसे मैंने राय मांगी नहीं ना, इसलिए तुम अपनी कीमती राय अपने पास रखो। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी राय ले लूँगा। अम्मी जान, आप जाके मीरा वाला मसला सुलझाएं। मैं और मीरब आपस में बात करके आपको बता देंगे कि मीरब ने रुकना है या नहीं। आप परेशान नहीं हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्ज़ी, मगर जल्दी कोई फ़ैसला करके बता दो ताकि मैं इसकी अम्मी को जवाब दे सकूं। रुमान शाह की माँ कहते हुए वहाँ से चल दी। अब बताओ, क्या फरमा रही थी तुम? अपनी अम्मी के जाते ही रुमान शाह कहर आलूद नज़रों से देखते हुए पूछा। शाह, मैं कह रही थी कि मेरा बहुत दिल है मामा की तरफ रुकने का। मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपनी उदासी की बहुत फ़िक्र है तुम्हें, और मेरा क्या? शाह, बस एक दिन की तो बात है। मैंने कौन सा वहाँ महीनों रुकना है? महीने रुकने वाली बात तो तुम भूल जाओ, और फ़िलहाल मैं तुम्हें एक दिन भी रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। अंदाज़ हुक्मराना था। अगर तुम जाओगी तो मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज़ हो जाऊँगा। फिर तुम मुझे कितना ही मनाने की कोशिश करोगी, मैं नहीं मानूँगा। वो अपना हुक्म मीरा पर सादिर करता हुआ मिरा और शाहमीर की जानिब चला गया। मिरा, एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? फ़ोटो सेशन के दौरान मिरा अचानक से बहुत घबराई हुई थी, जिसे शाहमीर की नज़रों ने फ़ौरन नोटिस किया। इसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, या यूँ कहें कि इसका पूरा वजूद ही काँप रहा था।